مکے کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دی، فرمایا کہ اس کا پھل اتنا بڑا ہے اور اس کے جو پتے ہیں اس پتوں کے نیچے روایت اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا سایہ کرنا ہے کیا ہوتا ہے، اتنا بڑا پتا ہے۔ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جو عند سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے، اس درخت کے نیچے سے 3 نہریں جاری ہیں، من ماء غیر آسن، اس کا پانی کبھی بھی متغیر اور تبدیل ہوتا ہی نہیں، من خمر لذت للشاربین، اس کا جو پانی ہے فرمایا کہ وہ آخرت کی شراب کی ہم مثل ہے، من ماء غیر آسن، ایسا پانی ہے جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا، اور بعض روایتوں کے اندر یہاں حوض کوثر کا پانی مراد ہے، بعض نے سلسبیل کا پانی مراد لیا ہے، اور یہاں 2 روحانی منظر بھی ہوئے، ایک حوض کوثر کی صورت کے اندر ظاہری اور باطنی دریا فرات کی صورت کے اندر۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اختصارا عرض کرتا ہوں سریع الاقلام پر تشریف لے کر چلے۔ سریع الاقلام یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لوح محفوظ ہے، جتنے بھی مخلوق کے اچھی تقدیر بری تقدیر جو کچھ بھی فیصلے ہی یہاں ہوتے، یہاں پر پہنچ جناب سید الملائکہ جبرائیل نے رخصت چاہی سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کے ساتھ سفر میں چلتا ہے تو منزل آخر تک ساتھ لگاتا ہے، تو سید الملائکہ جناب جبرائیل نے عرض کیا یہاں سے آگے صرف ایک ہی ہستی ہے جسے امام الانبیاء کہتے ہیں، وہ چل سکتی ہے، اگر میں آگے چلوں تو میرے پل پر جل جائے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، اللہ نے اس چیز کا تذکرہ بھی سورہ نجم کے اندر فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ کے بالکل اتنے قریب ہو گئے گویا کہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے نظر و نیاز کی، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، میکائیل نیچے، اسرافیل نیچے، جتنے بھی فرشتے ہیں سب نیچے، ساتوں آسمان نیچے، سورج جو کل کائنات کے انسانوں کو روشن کرنے والا ہے وہ نیچے، وہ چاند جو چاندنی کے اندر کافروں کے ذریعے سے سفر کروانے والا چاند آج نیچے ہے، یہ زمین نیچے ہے، یہ بلب روشنی کرنے والے نیچے ہیں، امیر نیچے ہے،
تعریف نہیں کر سکتا. اتنا ہی ہوں کہوں گا بعد از خدائے بزرگا تو ہے قصہ ہے مختصر. یا اللہ ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی ہم کلام ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے. پھر اللہ نے اٹھایا. اللہ نے مخصوص اپنے انداز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. پھر پوچھا کہ میرے لاڈلے میرے پاس مہمان بن کے آیا ہے, لایا کیا ہے؟ دنیا کا مہمان کسی مہمان کے پاس جاتا ہے تو عمدہ قسم کے پھل کھانے جو کچھ بھی میسر ہوتا ہے لے کر جاتا ہے, دستور ہے. تو اللہ نے پوچھا کہ میرے حبیب لائے کیا؟ تو آگے سے محبوب کائنات تحفہ دینے لگے. سنیے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, قولی بدنی فعلی, جو کچھ بھی ہے مولا تیرے لیے ہے. پھر اوپر وعدے سے تحفہ آیا, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب آپ کے اوپر اور قیامت تک جتنا بھی تیری امت کے اندر فرد ہیں سب کے اوپر سلام کی. تو فرشتوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ. تو عزیز بھائیوں, یہاں 3 تحفے ہیں. پورا قرآن جبرائیل کے توسل کے ذریعے سے سورہ بقرہ کا رکوع آخری آمنہ رسول سے لے کر مکمل سورت تک اللہ نے براہ راست دیا. دوسرا تحفہ 50 نمازیں. تیسرا تحفہ بہت کم کی بات کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی فرد میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا, محبوب آج نظر و نیاز کی باتیں ہی پیار اور محبت کی گفتگو ہے, سب کو معاف کر دو. وعدہ. سب کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر. تو آپ احباب کو معلوم واپس موسیٰ سے ملاقات 50 کے بجائے تخفیف کر کے لے کر آئے. نماز 5. پھر بھی کہا کہ میرے لاڈلے آپ کی امت کے 5 پڑھنے والے ہوں گے, میرا وعدہ ہے کہ 50 کے اجر و ثواب سے ان کو ہمہ وقت ہر نماز کے اعتبار سے نواز دیں. اتنا بڑا فریضہ میرے اور آپ کے لیے لے کر آئے. اس فریضے کے بارے کے اندر اس محبوب کائنات نے فرمایا کہ جب وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے, یوں سمجھو کہ میں اللہ کا معبود فرماتا ہوں کہ احرام باندھ کے مدینے کی طرف چل پڑا ہے. وہ تحفہ مرنے کے بعد میرے سامنے پیش کی ہوگی تو سب سے پہلا سوال ہوگا اس تحفے کے بارے میں. کون سا تحفہ؟ الصلاۃ معراج المؤمن, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کون سا تحفہ؟ الصلاۃ عماد الدین, پورے دین کی کنجی نماز ہے.
عرض کرتا ہوں، اپنے محبوب کے اس تحفے کو نہ بلاؤ، پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کامیابیاں عطا کریں گے، پڑھو گے تو اس محبوب کی شفاعت کبریٰ میسر ہوگی، پڑھو گے تو جنت الفردوس جیسے مقام میں پہنچو گے، پڑھو گے تو قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، پڑھو گے آخرت کے جتنے بھی مرتبے ہیں سب کے لیے آسانی ہوگی، پڑھو گے پل صراط جیسی خطرناک پل سے بجلی کی طرح گزر جاؤ گے، پڑھو گے اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ مرنے کے بعد بھی کامیاب کرے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وقت کے حاکم بنے تھے تو پہلا ان کا پیغام یہ تھا کہ جو شخص نماز کے اعتبار سے اہتمام کرے گا تو وہ انسان دین کے اعتبار سے مکمل ہے، جو انسان نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ دین کے اعتبار سے ناقص ہے۔ آج کوشش کرو نوجوانوں، اپنی جوانیوں کے اندر نماز پڑھ لو گے، پیغمبروں کا شیوا ہے، توبہ آج کر لو، پیغمبروں کا شیوا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی توبہ کے ساتھ آپ کی توبہ کو بھی معاف کرے گا۔ آج سے عزم کر لو کہ انشاءاللہ العظیم ہر صورت کے اندر نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ وقت رات ہے کہ دن ہے، دن کا اجالا